السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے وحی، کشف اور الہام میں فرق۔ پیارے بھائیو، کشف کا ذکر کر رہا ہوں۔ عالم غیب کی کسی چیز سے پردہ اٹھا کر دکھلا دینے کا نام کشف ہے۔ کشف سے پہلے جو چیز مستور تھی اب وہ مکشوف یعنی ظاہر اور آشکارا ہو گئی۔ قاضی محمد اعلیٰ تھانوی رحمہ اللہ کشاف اصطلاحات الفنون میں لکھتے ہیں: الکشف عند اہل السلوک هو المکاشفت رفع حجاب راگوین کیمیا روح جسمانی است کہ ادراک آن بحواس ظاہری نتواں کرد۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حجابات کا مرتفع ہونا قلب کی صفائی اور نورانیت پر موقوف ہے۔ جس قدر قلب صاف اور منور ہوگا اسی قدر حجابات مرتفع ہوں گے۔ جاننا چاہیے کہ حجابات کا مرتفع ہونا قلب کی نورانیت پر موقوف تو ہے مگر لازم نہیں۔ الہام کسی خیر اور اچھی بات کا بلا نظر و فکر اور بلا کسی سبب ظاہری کے من جانب اللہ قلب میں القاء ہونے کا نام الہام ہے۔ جو علم بطریق حواس حاصل ہو وہ ادراک حسی ہے، اور جو علم بغیر طور حس اور طور عقل من جانب اللہ بلا کسی سبب کے دل میں ڈالا جائے وہ الہام ہے۔ الہام محض موہبت ربانی ہے اور فراست ایمانی جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے وہ من وجہ کسب ہے اور من وجہ وہب ہے۔ کشف اگرچہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے الہام سے عام ہے، لیکن کشف کا زیادہ تعلق امور حسیہ سے ہے اور الہام کا تعلق امور قلبیہ سے ہے۔ وحی لغت میں مخفی طور پر کسی چیز کے خبر دینے کا نام ہے، خواہ وہ بطریق اشارہ و کنایہ ہو یا بطریق خواب ہو یا بطریق الہام ہو یا بطریق کلام ہو۔ لیکن اصطلاح شریعت میں وحی اس کلام الہی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے بذریعہ فرشتہ نبی کو بھیجا ہو اس کو وحی نبوت بھی کہتے ہیں، جو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اگر بذریعہ القاء فی القلب ہو تو اس کو وحی الہام کہتے ہیں جو اولیاء پر ہوتی ہے، اور اگر بذریعہ خواب ہو تو اصطلاح شریعت میں اس کو رؤیا صالحہ کہتے ہیں جو عام مومنین اور صالحین کو ہوتا ہے۔ کشف اور الہام اور رؤیا صالحہ پر لغتاً وحی کا اطلاق ہو سکتا ہے، مگر عرف شرع میں جب لفظ وحی کا بولا جاتا ہے تو اس سے وحی نبوت ہی مراد ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے قرآن کریم میں باعتبار لغت کی شیطانی وسوسوں پر بھی وحی کا اطلاق آیا ہے، کما قال تعالی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ لیکن عرف میں شیطانی وسوسوں پر وحی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ پیارے بھائیو، وحی اور الہام میں فرق: وحی نبوت قطعی ہوتی ہے اور معصوم عن الخطا ہوتی ہے، اور امت پر اس کا اتباع لازم ہوتا ہے اور نبی پر اس کی تبلیغ فرض ہوتی ہے۔ اور الہام ظنی ہوتا ہے اور معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، کیونکہ حضرات انبیاء معصوم عن الخطا ہے اور اولیاء معصوم نہیں۔ اسی وجہ سے الہام دوسروں پر حجت نہیں، اور نہ الہام سے کوئی حکم شرعی ثابت ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ استحباب بھی الہام سے ثابت نہیں ہو سکتا۔
نیز علم احکام شرعیہ بذریعہ وحی انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے، اور غیر انبیاء پر جو الہام ہوتا ہے سو از قسم بشارت یا از قسم تفہیم ہوتا ہے، احکام پر مشتمل نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو جو وحی الہام ہوئی وہ از قسم بشارت تھی نہ کہ از قسم احکام، اور بعض مرتبہ وحی الہام کسی حکم شرعی کی تفہیم و افہام کے لیے ہوتی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔